ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ہارر سٹوری۔ 2 سال پہلے کی بات ہے، میں کراچی میں اپنی فیملی کے ساتھ شفٹ ہو رہا تھا۔ دوست کو کرائے کا مکان ڈھونڈنے کا کہا، اس نے بہت کوشش کے بعد ایک مکان ڈھونڈ دیا۔ وہ مکان 3 سال سے بند پڑا تھا۔ گھر صاف اور اچھا دکھائی دیتا تھا اور کرایہ بھی مناسب تھا۔ کرایہ مناسب ہونے کی وجہ سے میرے دوست نے بغیر کچھ پوچھے گھر لے لیا۔ ہم جلدی میں تھے اس لیے ہمیں گھر لینا ہی پڑا۔ ہم بہاولپور سے کراچی شفٹ ہونا چاہتے تھے۔ میرے دوست نے مجھے خبر سنائی کہ مجھے مکان مل گیا ہے، اب میں بہاولپور سے کراچی کے لیے روانہ ہو جاؤں۔ لہٰذا میں نے اپنے دوست سے زیادہ تفصیل نہیں لی اور اپنی فیملی کے ساتھ بہاولپور سے کراچی کے لیے نکل گیا۔ یہ سب کچھ اتنا ایمرجنسی میں ہوا تھا کہ میرے دوست نے محلے والوں سے اس گھر کے بارے میں کوئی معلومات نہیں لی۔ ہم 2 دن بعد بہاولپور سے کراچی کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب ہم صبح پہنچے تو میرے دوست نے ہمارا بہت اچھے سے استقبال کیا۔ تھوڑی دیر اپنے دوست کے گھر آرام کرنے کے بعد میں اور میرا دوست گھر دیکھنے چلے گئے۔ وہاں پہنچ کر جب ہم نے دیکھا تو گھر بہت صاف ستھرا تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید مالک مکان نے صفائی کروائی ہے۔ خیر ہم نے گھر دیکھا اور واپس اسی دوست کے گھر آ گئے۔ شام کو میں اپنی فیملی کے ساتھ اپنے گھر میں شفٹ ہو گیا۔ 1 ہفتہ بہت سکون کے ساتھ گزرا۔ خیر پھر ایک رات ایسی آئی جو ہم ساری زندگی نہیں بھول سکیں گے۔ ایک رات میری بیٹی 11:30 بجے اکیلی چھت پر بیٹھی پڑھ رہی تھی۔ گرمیوں کا موسم تھا۔ ماریا اپنی پڑھائی میں اتنی گم تھی کہ اچانک ایک سامنے سے بلی نمودار ہوئی اور وہ اس کی کتاب سے گزر کر غائب ہو گئی۔ ماریا سمجھی کہ شاید یہ اس کا وہم ہے۔ اس نے دوبارہ پڑھائی کی طرف توجہ دے دی اور وہ دوبارہ پڑھنے لگی۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد ماریا نے دیکھا کہ گھر میں ایک بہت بڑا درخت ہے جس پر سے کسی بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ ماریا نے اٹھ کر دیکھا کہ ایک عورت اور مرد اس بچے کو گلے میں رسی ڈال کر درخت پر لٹکا رہے تھے اور بچہ درد کی وجہ سے چیخ رہا تھا۔ ماریا جیسے ہی نیچے صحن کی طرف گئی تو اس نے دیکھا کہ وہاں موجود سب لوگ گئے تھے۔ ماریا اسی جگہ کھڑی تھی جہاں اس نے بچے کو لٹکا ہوا دیکھا تھا۔ ماریا کچھ دیر ٹھہرنے کے بعد جیسے ہی پیچھے مڑی تو ایک روشنی نمودار ہوئی اور پلک جھپکتے ہی غائب ہو گئی۔ ایک زوردار چیخ ماریا کو سنائی دی جس سے وہ کافی ڈر گئی۔ جب اس نے درخت کی جانب مڑ کر دیکھا تو اس کے بعد اس نے دیکھا کہ درخت پر ایک عورت اپنے آپ کو پھانسی پر لٹکا رہی تھی۔ خوف کی وجہ سے ماریا کے منہ سے چیخ بھی نہیں نکل رہی تھی۔ اتنے میں 2 لوگ پیچھے سے آئے اور انہوں نے ماریا کو بازو سے پکڑ لیا اور وہ اس کو درخت کے پاس لے گئے۔ ان لوگوں کے منہ سے خون بہہ رہا تھا۔ ان 2 لوگوں میں سے ایک نے اس عورت کو پھانسی پر سے اتار دیا اور رسی ماریا کے گلے میں ڈال دی۔ یہ دیکھ کر ماریا اتنا ڈر گئی کہ اس کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی۔ چیخ کی آواز سن کر میں اور میری بیوی دونوں اٹھ کر باہر بھاگے۔ جب ہم ماریا کے پاس آئے تو ہم نے دیکھا کہ اس کو کافی چوٹیں لگی ہوئی تھیں۔ اس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے اور اس کا دوپٹہ بھی غائب تھا اور وہ زخمی ہوئی بے ہوش حالت میں زمین پر گری پڑی تھی۔ میں اور میری بیوی دونوں بیٹی کے پاس دوڑ کر گئے، اس کو اٹھا کر کمرے میں لے گئے۔ رات کے 1 بجے میں نے اپنے دوست کو کال کی اور اس کو ایمرجنسی میں گھر آنے کا کہا۔ آدھے گھنٹے بعد جب وہ گھر آیا تو ہم دونوں ماریا کو لے کر ہاسپٹل گئے۔ صبح کے وقت جب ماریا کو ہوش آیا تو وہ کافی ڈری ہوئی تھی۔ ڈاکٹر نے مجھے باہر آنے کا کہا اور اکیلے میں مجھے بلا کر کہا، آپ کی بیٹی کے ساتھ کچھ ایسا حادثہ پیش آیا ہے جس کی وجہ سے وہ ذہنی طور پر کافی ڈری ہوئی ہے اور اس کا ایک اثر یہ ہوا ہے کہ بچی کی نظر کمزور ہو گئی ہے، لہٰذا اب اس کو تھوڑا کم دکھائی دے گا۔ آپ احتیاط کیجیے اور جو دوائیاں میں لکھ کر دے رہا ہوں وہ 1 مہینے تک روزانہ اس کو کھلائیں۔ اس کے بعد ماریا کو ہسپتال سے چھٹی مل گئی۔ یہ واقعہ گزرنے کے 1 دن بعد ہم واپس بہاولپور آ گئے۔ اس واقعے سے میری بیٹی کو بہت نقصان ہوا۔ میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ اس واقعے میں قصوروار کون ہے، میں خود، میرا دوست یا مالک مکان یا اہل محلہ جن کو سب کچھ پتا تھا لیکن کسی نے بھی ہمیں کچھ بھی نہیں بتایا۔
چند پیسوں کی خاطر انسان کس قدر خود غرض ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کی جان کو بھی خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ اس واقعے کے بعد ہمیں اہل محلہ سے پتہ چلا کہ ایک فیملی 3 سال قبل یہاں آئی تھی، ان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی واقعہ پیش آیا تھا، لیکن اس فیملی کے ایک 10 سالہ بچے کی ڈیتھ اسی گھر میں ہو گئی تھی۔ میں اب اللہ کا لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے ماریہ کو محفوظ رکھا اور ہم بحفاظت بہاولپور واپس آ سکے۔ تو یہ تھی آج کی ہارر سٹوری۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔